نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کلپ میں نماز سے متعلقہ ان فرائض کا تذکرہ کیا گیا تھا جن فرائض کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ ان فرائض کا تذکرہ ہوگا جن فرائض کا نماز کے اندر پایا جانا ضروری ہے، ان کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ اور ارکان نماز یا فرائض نماز میں سے سب سے پہلا فرض جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ سے مراد وہ تکبیر ہے جس کو ہم نماز کے بالکل آغاز میں کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر جب نماز کا آغاز کیا جاتا ہے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کریں، اپنے رب کی تکبیر کو بیان کریں۔ چنانچہ فقہاء لکھتے ہیں کہ اس تکبیر سے نماز کا آغاز کرنا جو ہے یہ فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی جو ہے وہ پاک ہونا ہے، وتحریمها التکبیر، اور نماز کی حرمت تکبیر ہے، وتحلیلها التسلیم، اور نماز کی حلت جو ہے وہ سلام کا پھیرنا ہے۔ تکبیر کے تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں تو نماز سے پہلے جن کاموں کا کرنا ہمارے لیے جائز تھا اب ان کاموں کا کرنا ہمارے لیے جائز نہیں رہا، اس لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی نماز سے پہلے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا یہ جائز تھا، کھانا پینا جائز تھا، لیکن جب نماز کا آغاز کر دیا تو یہ ساری چیزیں ممنوع ہو گئیں، اس لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا فرض جو ارکان نماز میں سے ہے جس کا نماز میں پایا جانا ضروری ہے وہ ہے قیام۔ قیام کا معنی ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اپنے رب کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَسَأَلْتُ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن الصلاۃ، کہ میں نے نبی علیہ السلام سے نماز کے متعلق سوال پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صلی قائمہ، کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اسی بنیاد پر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس حوالے سے یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ فرض نماز ہو یا سنت موقدہ ہو یا واجبات ہوں، ان تمام کی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں قیام فرض ہے، الا یہ کہ آپ نفل کی ادائیگی کر رہے ہوں۔ نفل کی ادائیگی کے اندر اختیار ہے، چاہے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، چاہے تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ اس کے علاوہ فرائض، واجبات، سنن مؤکدات کے اندر یہ اختیار نہیں ہے، اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا لازم ہے۔ اگر بلا عذر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ تیسرے نمبر پر جو فرض ہے وہ قرات ہے۔ قرات کا معنی مطلقاً قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جہاں تمہیں قرآن سے پڑھنا آسان لگتا ہے اس کی نماز کے اندر تلاوت کرو۔ اب اس حوالے سے آگے مزید مسائل ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا یا اس کے ساتھ سورت ملانا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ واجبات سے متعلق جو گفتگو کی جائے گی وہاں پر اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کی جائے گی، لیکن بس اتنا ابھی سمجھ لیجئے کہ مطلقاً قرات کرنا یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ چوتھے نمبر پر جو فرض ہے وہ ہے رکوع کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے سر کو اتنا جھکا دینا کہ سر، کمر اور گردن یہ ایک برابری میں آ جائیں، اتنا اپنے آپ کو جھکانا، اس کیفیت کو رکوع کا نام دیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک شخص کو نماز سکھلا رہے تھے، تو جب نماز سکھلا رہے تھے تو اس میں نبی علیہ السلام نے جو ترتیب بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ اذا قمت الی الصلاۃ، کہ جب تم نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو تو فکبر، تکبیر کہو، تکبیر تحریمہ آ گئی۔ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جتنا تمہیں قرآن کریم یاد ہو، جہاں سے یاد ہو، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن کریم کی جو ہے وہ تلاوت کرو۔ ثم ارکع، پھر اس کے بعد رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ رکوع کو پورے اطمینان کے ساتھ کرو۔ اس سے اگلا جو فرض ہے وہ سجدے کا تذکرہ ہے کہ جس میں سجدے کو فرض قرار دیا گیا، وہ بھی اسی حدیث کے اندر بیان ہوا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ثم اسجد، پھر اس کے بعد سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدہ، یہاں تک کہ پورے اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ تم سجدہ کر سکو۔ سجدہ بھی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اے
اے اہل ایمان رکوع کرو، سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو اس سجدے کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر اس کا حکم موجود ہے۔ اور سجدہ کس کیفیت کا نام ہے کہ اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رکھ دینا، اس کیفیت کا نام سجدہ ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سماعت فرما لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جسم کے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 1 چہرہ۔ اب چہرے کے اندر پیشانی اور ناک یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، لہٰذا سجدے کے دوران پیشانی اور ناک کا لگنا زمین پر یہ ضروری ہے۔ تو ایک چیز تو ہوگی فرمایا کہ چہرہ، اس کے بعد فرمایا کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، اس کے بعد فرمایا کہ دونوں گھٹنے، اور اس کے بعد فرمایا کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں۔ تو ان تمام اعضاء کا سجدے کے اندر زمین پر لگنا ضروری ہے۔ اگر ان اعضاء میں سے کوئی ایک عضو بھی ایک مرتبہ بھی چند لمحوں کے لیے بھی زمین پر نہ لگا تو وہ سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ظاہری سی بات ہے کہ اگر سجدہ ادا نہیں ہوا تو پوری نماز درست نہیں ہے، کیونکہ سجدہ فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اور چھٹا فرض جو نماز کے اندر فرض ہے وہ ہے کہ آخری رکعت میں التحیات کی مقدار بیٹھنا اور پھر اپنے ارادے سے نماز سے باہر نکلنا۔ التحیات کے متعلق یہ سماعت فرما لیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد فی وسط الصلاۃ و آخرہا، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے تشہد کی تعلیم فرمائی ہے درمیان نماز میں اور آخر نماز میں، یعنی جو نماز بھی 4 رکعت والی ہو اس کی دوسری رکعت میں التحیات کی مقدار بیٹھنا، اس کا تذکرہ واجبات میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور اگر 4 رکعت والی یا 2 رکعت والی کوئی سی بھی نماز ہو اس کی آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھنا، علماء کرام نے تشہد کی مقدار کو بیٹھنا اس کو فرائض میں سے شمار کیا ہے، اور پھر اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا اس کو فرائض میں سے شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے یعنی ان کی اقتداء میں نماز ادا کیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی ایک شخص نماز کی بھی ادائیگی کرنا چاہے تو فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ، وہ التحیات کے جو الفاظ ہیں وہ آخر تک پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم فرمائے۔ تو یہ وہ 6 فرائض ہیں جن کا نماز کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ ان 6 فرائض میں سے یا ان 6 ارکان میں سے اگر کوئی ایک رکن بھی رہ جاتا ہے یا وہ نہیں پایا جاتا تو وہ نماز درست نہیں ہوگی، اس نماز کا دوبارہ پڑھنا وہ انسان کے اوپر جو ہے وہ لازم ہوگا۔ ان مسائل کے ساتھ ساتھ ایک گزارش اور بھی عرض کر دوں کہ جیسا کہ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ڈسکرپشن میں بھی میں اپنے موبائل نمبر دے دیتا ہوں، اور یہاں بھی آپ کی اسکرین کے سامنے بھی میرا نمبر آ جائیں گے۔ تو کسی بھی بھائی یا کسی بھی بہن کو کوئی اگر نماز، روزہ یا دیگر معاملات کے متعلق مسائل دریافت کرنے ہوں تو ان سے بس میری ایک ہی گزارش ہے کہ حضرات کرم وہ صرف فون کال کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کیا کریں، کمنٹس میں اور اس طرح ان باکس وغیرہ کے ذریعے سے یا میسج کے ذریعے سے لکھ کر جواب دینا وہ بہت مشکل محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے بس میری یہی گزارش ہے کہ جب بھی آپ میں سے کسی دوست نے، احباب نے کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہو تو حضرات کرم وہ صرف فون نمبر میں نے دیے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کال کر کے وہ مسائل دریافت کر لیا کریں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ میرا یوٹیوب کا بھی یہ چینل ہے آپ کے سامنے ہے، فیس بک کے اوپر بھی میری اپنی ایک آئی ڈی ہے۔ تو یہ جو دین کے مسائل ہیں، بنیادی مسائل جن کا سیکھنا سمجھنا یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے، تو جتنا زیادہ سے زیادہ آپ اس پیغام کو پھیلا سکتے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کے اوپر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔